عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہونا ہے۔ پہلے نماز پڑھنے عورتیں آتی تھیں مسجد میں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر حضور پاک دیکھ لیتے عورتوں کا فیشن تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور صحابی کا قول حدیث کے برابر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حدیث مرفوع کے برابر ہوتا ہے صحابیہ کا قول، صحابی ہو یا صحابیہ ہو۔ اگر حضور پاک کے زینت دیکھ لیتے تو عورتوں کو آنا منع کر دیتے، اس لیے عورتوں کو آنا منع رکھا ہے۔ لیکن چونکہ اب رمضان ہے، اس میں فتنہ کم ہے، شیطان بند ہے، اور اس میں بوڑھیا عورتیں زیادہ توجہ کرتی ہیں، گھر میں قرآن سن نہیں سکتی ہیں، اس لیے اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو قرآن سننے کی اجازت دی گئی ہے فتنے سے بچنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا تحریک امن و سلامتی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت قیمتی بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمد عامر خان قاسمی صاحب ایمان افروز خطاب فرما رہے ہیں، فدیے کا بیان اور اعتکاف کی فضیلت۔ آپ اس کو پورا سنیے اور اپنے دوست احباب تک لازمی اس کو پہنچائیے۔ کیوں؟ آپ اس پیغام کو بحیثیت مسلمان ہونے کی ذمہ داری سے آپ تمام دوست احباب تک، تمام لوگوں تک پہنچائیے۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، جب کبھی اس چینل پہ دینی پروگرام اپلوڈ ہوگا تو آپ تک آ جایا کرے گا، آپ اس سے استفادہ حاصل فرمائیے۔ آپ اس پروگرام کو دنیا کے کس حصے سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں لکھیے گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ۔ وقال اللہ عز وجل وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ وقال اللہ عز وجل وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے اس جمعے میں 3 مسئلے عام طور سے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے قضا اور کفارے کا۔ قضا کب ہوتی واجب اور کفارہ کب ہوتا واجب؟ ہر گناہ کا ایک کفارہ ہوتا ہے، جیسے قسم کھایا اور توڑ دیا، کفارہ کیا ہے؟ زہار کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا، کفارہ کیا ہے؟ روزے میں وجہ تھی یا بلا وجہ کے توڑ دیا تو کفارہ ہے یا قضا بھی ہے؟ کیا کیا ہے؟ اکثر لوگ اس بات کی طرف توجہ نہیں جانتے۔ تو ایک اہم چیز یہ آتی ہے قضا اور کفارہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب ہے رک جانا، اللہ کے گھر میں رک جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس میں تے نکال دیجئے، تے نکال دیجئے تو بچے گا عاکفہ۔ عاکف کے معنی ٹھہر جانے والا، اور اعتکاف میں جو تے آ گئی ہے یعنی پوری طاقت کے ساتھ جم جانے والا، تے کی وجہ سے، جسے جنب اور اجتناب، اجتناب کے معنی پوری طاقت سے بچنا۔ جب بھی تے آئے گا تو معنی طاقت کے ساتھ کوشش کرنا۔ اعتکاف کے معنی بندہ اپنی بخشش کے لیے اور محلے والوں کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ سب چھوڑ کے اللہ کے گھر پہ بیٹھ جانا، اس کو بولتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سنت موقدہ، جس کی تاکید کی گئی ہے،
تاکید کا مطلب اگر پوری بستی میں سے کوئی بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا تو پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ اس کو سنت موقدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ جیسے جنازے کی نماز ہے نا، وہ فرض کفایہ ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ قریب قریب واجب کے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مسجد میں اعتکاف نہیں کرتا ہے تو سنت موقدہ ترک ہوتی ہے اور پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ اس لیے پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص ضرور آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ 20 رمضان کو عصر کے بعد بیٹھنا اور چاند نکلنے کے بعد عید کی نماز پڑھ کے باہر جانا۔ یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ سب تو نہیں کر سکتے، پوری بستی میں ایک بھی آیا تو غنیمت ہے۔ البتہ دوسرا اعتکاف جو ہوتا ہے نفلی اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ایک دن کا اعتکاف۔ ہمارے امام اعظم کہتے ہیں ایک دن کا، کم سے کم ایک دن کا، 24 گھنٹے کا نہیں تو کم سے کم 12 گھنٹے کا، یہ اعتکاف نفلی ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے جو تمام ائمہ کے ہاں درست ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف میں رہوں گا تو مجھ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، چاہے آپ کا 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، 10 گھنٹہ ہو، 12 گھنٹہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کی نیت کے حساب سے آپ جب بھی مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف معتکف اللہ کی نظر میں وہ کوئی نیک کام کرے نہ کرے، جو کرتا تھا نیک کام اس کا ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ المعتکف یجری لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا۔ آپ جنازہ پڑھنے جائیں گے، جنازہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، کفن دفن کرنے جائیں گے تو اس کا الگ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی معتکف ہو گیا اس وجہ سے نہیں جا سکا تو اس کو جنازہ پڑھنے کا ثواب، کفن دفن میں جانے کا بغیر گئے ہوئے ثواب، یعنی معتکف کے لیے ہر نیکی جاری ہے جو وہ کیا کرتا تھا پابندی کے ساتھ، اب نہیں کر سک رہا ہے اعتکاف کی وجہ سے تو اس کو تمام نیکیاں برابر ملتی رہیں گی جاری۔ اس کی ایک مثال دیا ہے، ایک بندہ بیمار نہیں تھا تو عبادات کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا تو نہیں کر سک رہا ہے، تو حدیث میں آتا ہے بیماری کی وجہ سے جو عبادت نہیں کر سکے گا اس کا پورا اس کو ثواب ملے گا اس زمانے کا جو عبادت کے وقت کیا کرتا تھا، حالت صحت میں تھا، کیونکہ بیماری اللہ نے اس کو دی ہے، اس وجہ سے وہ رک گیا، صحت میں پورے کرتا تھا۔ تو ایسے ہی معتکف کے لیے تمام نیکیاں جاری ہوں گی۔ تو پہلا فائدہ نیکیاں جاری ہوں گی، بلا کیے ہوئے ملے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، گناہوں سے وہ رک جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس لوگ نہیں رکتے ہیں، جو کرتے ہیں سب یہاں بھی کرتے ہیں، بیڑی پیتے تھے تو یہاں بھی پی رہے ہیں، اعتکاف میں بھی بیڑی پی رہے ہیں، اعتکاف میں بھی کاروبار چل رہا ہے، مائک پہ بات ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر آن ہے، یہاں بھی ان کی غیبت چل رہی ہے، تو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب دنیا چھوڑ دو اللہ کے لیے، دنیا کے تمام لوازمات چھوڑ دو اللہ کے لیے، اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بقیہ دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، دماغ فری، یہ ہے اعتکاف۔ اور یہ ہمارے نبی خود کرتے تھے، ہمیشہ 10 دن کا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ یہ 10 دن کا اضافہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود اللہ سے حاصل کیا ہے، اور اللہ نے سورہ فتح میں کیا کہا ہے، سورہ نصر میں کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کی تسبیح میں اضافہ کرنا ہے، واستغفرہ، استغفار میں اضافہ کرنا ہے۔ تب آخر میں اس صورت میں پیغام ہے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ دین غالب آ گیا، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب واپسی ہوگی اللہ کی طرف۔
یہ خبر جب آئی سورہ نصر کے ذریعے تو آپ نے اس سال کا اعتکاف 10 کے بجائے 20 کیا ہے۔ تو جس انسان کو احساس ہو کہ میری عمر میں اب شاید رمضان نہیں آئے گا، اب میری عمر میں شاید پھر سے یہ عشر اخیرہ نہیں آئے گا، احساس اگر جاگتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اعتکاف 10 دن کے بجائے 20 دن کا رکھ لے۔ اب تو 20 دن کا ٹائم نہیں ہے تو وہ 10 دن میں اتنی محنت کرے جتنا آدمی 20 دن میں کرتا ہے۔ اور یہ نبی بھی کرتے تھے، ہر سال جبریل کو حضور قرآن ایک بار سناتے تھے، اور حضور کو جبریل سناتے تھے اور جبریل کو حضور سناتے تھے، دونوں سناتے تھے اور سنتے تھے ایک بار۔ لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے جبریل امین کو 2 بار سنایا۔ یہ محنت ہے۔ چنانچہ بخاری میں صاف روایت موجود ہے، یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ رمضان میں اتنی کوشش کرتے تھے جو رمضان کے علاوہ یہ کوشش نہیں کرتے تھے، وہ چاہے نماز میں ہو، نوافل میں ہو، استغفار میں ہو، اور خیر و خیرات میں بھی ہو۔ خیر و خیرات کے بارے میں آیا ہے ریح المرسلہ، جو ہوائیں چلتی ہیں نا پورب سے پچھم کی طرف، اس کو پوربی ہوا کہتے ہیں۔ حضور پاک کے لیے سخاوت کی تمثیل اور ایک مثال دے کے فرمایا جیسے پورب کی ہوا چلتی ہے اور ہر ایک کو فیض یاب کرتی ہے، امیر غریب نہیں دیکھتی، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتی، شہر اور گاؤں نہیں دیکھتی۔ اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں خاص طور سے ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، یعنی ہر ایک کو فیض یاب کرتی تھی، سخاوت بڑھ جاتی تھی، اعتکاف میں رجوع الی اللہ بڑھ جاتا، تلاوت بڑھ جاتی، قرآن کریم کی آیتوں میں تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر بڑھ جاتا۔ تو رمضان المبارک میں حضور کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ یہ اعتکاف حضور کی سنت موقدہ، ایک تو ہوتا ہے فقہی اصطلاح میں سنت موقدہ، اور ایک ہوتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں اپنے نبی کو جو انسان کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کے عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ وہ نبی کی طرح ڈھل جائے، نبی کی طرح اس کا لباس ہو، اور نبی کس طرح اس کی صبح و شام ہو، لیل و نہار ہو۔ چنانچہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کی ہو بہو نقل کرتے تھے، ہو بہو نقل کرتے تھے محبت کی وجہ سے۔ آج ہم بولتے ہیں یہ واجب ہے تو کریں گے، فرض ہے تو کریں گے، سنت ہے تو نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، چھوڑ دیں گے، چلتا ہے۔ سنت ہے، اگر اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو محبت میں کمی ہے، یاد رکھ لو۔ نبی سے عشق و محبت میں کمی ہے تو سنت چھوڑ سکتی ہے۔ اگر کسی کو والہانہ محبت ہے اپنے نبی سے تو نبی کا کوئی عمل چھوڑنے کے لائق نہیں، کوئی عمل، کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ نبی مجھے پسند اتنا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اور محبوب کی طرح جو ہوگا وہ بھی میرا محبوب ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا محبوب ہے اور اس کی جو نقل کرے گا وہ محبوب نہیں ہے، ایسا نہیں۔ محبت کے آداب ہوتے ہیں، محبت کے آداب میں یہ ہے کہ جو محبوب ہے، جو محبوب کی نقل میں آیا وہ بھی محبوب ہے۔ محبت میں انسان کو یہ اصول بتائے گئے کہ جو نبی کی طرح بنے گا محبوب بنے گا۔ چنانچہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے، سورہ آل عمران دیکھیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، 3 ہی لفظ ہے۔ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کر دو، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ نسخہ 3 جملے میں بتا دیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی کیوں محبوب ہیں اللہ کو؟ اگر آپ نے نبی کی نقل کی اتباع کی شکل میں تو آپ خود بخود اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ نسخہ اللہ نے خود بتایا اور نبی سے کہلوایا، کہیے آپ۔ تو رمضان کا اعتکاف ہو یا تراویح ہو یا تہجد ہو، بہت سے لوگ اجتماعی نماز پر قناعت کر لیتے ہیں، اکیلے نماز 2 رکعت بھی نہیں پڑھتے۔ یہ بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین تو بولیے۔ مہنگا ہے کیا وہ بھی؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنے کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، لمبی صورتیں نہیں صحیح، چھوٹی چھوٹی صورتیں صحیح، کم سے کم طاق راتوں میں صحیح، اخیر عشرے میں نہیں صحیح،
اللہ کے نبی کی یہ وہ سنت ہے کہ آپ اتنی مشقت کرتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی. سوجن معلوم پاؤں میں کب ہوتی ہے؟ سوجن پاؤں میں جب بہت طویل قیام ہوتا ہے اور پاؤں میں سوجن آ گئی، جب بھی کام بند نہیں کیا تب بھی کھڑے. بی بی عائشہ کو ترس آتا، اللہ کو خود ترس آیا اور اللہ نے اس ترس کا اظہار سورہ طٰہٰ میں کر دیا. سورہ طٰہٰ پارہ 16 پہلی آیت دیکھ لیجئے کیا کہا. طٰہٰ یہ حضور کا نام ہے، طٰہٰ یہ محبت والا نام ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کہیں کہیں محبت والے نام سے پکارا ہے، اس میں ایک طٰہٰ بھی ہے. یاسین و طٰہٰ وہ مزمل و ضحیٰ میں ہم وصف محمد کی ثنا دیکھ رہے ہیں. تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت میں پڑنے کے واسطے نہیں. یہ کون سی مشقت تھی؟ کھڑے کھڑے طول قیام سے پاؤں میں سوجن. یہ اللہ نے خود کہا نہیں کہا یہ الا تذکرۃ لمن یخشی. تو جس کام میں حضور اتنا منہمک ہیں کہ پاؤں میں سوجن آ گئی، وہ کام میں ہم شریک بھی ہونا چاہیے، شریکت بھی ہماری گوارا نہیں ہے. تو یہ جو نماز تراویح کے بعد کا وقت ہے، سحری سے پہلے کا، یہ بہت خاص وقت ہے. نیند تو سب کو آتی، کس کو نہیں آتی نیند؟ نبی کو نہیں آتی تھی، نبی کو بھی آتی. ہاں جو کھانا کم کھاتا اس کو نیند نہیں آتی. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کھانا کم کھاؤ نیند نہیں آئے گی. کم خوردن کم خوتن، کم کھانا کم سونا، کم گفتن بھی ہے، کم بولنا بھی ہے. اب جس کو سمجھانا ہے وہ تو بولے گا ہی، لیکن بیکار نہیں بولنا، نفع کی بات بولنا ہے. تو کم گفتن، کم سفتن اور کم خوردن. کم سونا بھی ہے، کم کھانا بھی ہے، کم بولنا بھی ہے. بات کرنا ہے تو اللہ سے بات کرنا ہے. تو اللہ کے نبی رات میں زیادہ وقت جگتے تھے، خاص طور سے اخیر اشرے میں. اس کا راز تو شب قدر میں آئے گا انشاءاللہ. شب قدر میں سورہ قدر کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ہم وہاں اس طرف جائیں گے، آج ادھر نہیں جائیں گے. آج یہ بتائیں گے کہ اللہ اپنے نبی کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کر کتنا توجہ دیتے تھے. مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توجہ اس آواز پر دیتے ہیں جب نبی اپنی آواز میں قرآن اللہ کو سناتا ہے. نبی اپنی آواز میں قرآن اللہ کو سناتا ہے تو سب سے زیادہ رب کریم اس آواز پر توجہ دیتے ہیں، دنیا کی ہر آواز سے زیادہ. اب اندازہ کیجئے، ادھر نبی قرآن میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ ان کی طرف توجہ لگا رہے ہیں. حالانکہ توجہ لگانے کے لیے انسان کی محتاجی ایک تشبیہ ہے. اللہ تو ہمیشہ سنتا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم فارغ ہوں گے تمہارے واسطے توجہ دیں گے. ایک محاورہ ہے استعمال کیا سورہ رحمان میں اللہ نے. ورنہ اللہ تو ہر آن ہر لمحہ کسی انسان سے غافل نہیں، کسی انسان سے غافل نہیں. اللہ نے خود کہا اللہ کو غافل مت سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے ظلم سے بھی اور تمہاری خفیہ کارروائیوں سے بھی. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ سر کو بھی جانتا ہے، اخفا کو بھی جانتا. سورہ طٰہٰ ہی میں سر کہتے ہیں پوشیدہ والی بات، اور اخفا کے معنی جو بات ابھی دل میں آئی نہیں ہے کل آنے والی ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں. زیادہ پوشیدہ ہے، آپ کے دل میں ایک بات آج نہیں آئی ہے کل آنے والی ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں وہ بات کب آئے گی. اللہ سے آپ چھپا نہیں سکتے. کتنے انسان جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے راز سے واقف ہے، اللہ تعالی ہمارے خفیہ راز سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سنانا سب سے زیادہ اللہ کی توجہ کو مبذول کرتا ہے. اس نیت سے آپ 2 رکعت پڑھیے کہ میں بھی قرآن اللہ کو سناؤں گا، قرآن کو صحیح کر کے چھوٹی چھوٹی صورت ہی صحیح اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور بار بار اس کو ریپیٹ کروں گا. اگر نبی ایک آیت کو رات بھر پڑھ سکتے ہیں تو ایک صورت کو آپ بھی رات بھر پڑھ سکتے ہیں. نبی نے ایک آیت میں پوری رات گزار دیا. ان تعذبہم فإنہم عبادک.
اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کی بخشش کرتے ہیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب حکمتوں والے ہیں، آپ سے کون پوچھنے والا ہے؟ یہ امت کی بخشش کی فکر میں حضرت عیسیٰ یہ الفاظ محشر کے میدان میں کہیں گے، لیکن چونکہ یہ قرآن میں ہے اس لیے نبی اس کو پسند کر کے دہرا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار۔ جو حضرت عیسیٰ قیامت میں کہیں گے محشر میں، وہ ہمارے نبی ابھی تہجد میں کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ گویا جو حاضری محشر میں ہوگی وہ حاضری نبی کی تہجد میں ہو رہی ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، اس میں حاضری ہوتی ہے، اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے، اس کا دل حاضر ہوتا ہے، دل جوش میں لا، فریاد نہ کر، تاثیر دکھا، تقریر نہ کر۔ اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے خیرات کو نہیں دیکھتا، آپ کے اعمال ظاہری کو نہیں دیکھتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، تمہاری صورتوں کو، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اور یہی مضمون حج کے مسائل میں آیا ہے، جب تم گوشت بانٹتے ہو، خیرات کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها، یہ گوشت اللہ کے پاس نہیں جائے گا، ولا دماؤها، خون بھی نہیں جائے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی جائے گا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ دل میں کتنا خوف ہے اللہ کا، یہ تمہارا اللہ کے پاس جائے گا۔ تو نیتیں خالص ہونا ضروری ہے، دل میں صحیح فریاد ہونا ضروری ہے۔ مکاری کی نماز اللہ کے پاس کام نہیں آئے گی۔ مکاری کی نماز کو قرآن نے خود رد کر دیا ہے، کیا کہا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان کی نمازوں والے جو دکھاوے کی نماز کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ویل ہے ان کے لیے۔ تو ویل کہاں؟ فویل یاد ہے نا سورہ ماؤن، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ مطلب کبھی کوئی صاحب ہیں تو پڑھ لیا، کسی صاحب کو دکھانا ہے تو نمازی بن گئے، کوئی صاحب کو خوش نہیں کرنا ہے تو نماز چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر نہیں پڑھ رہا ہے۔ دکھاوے کی نماز اس صورت میں اللہ نے کہا ہے اس کے لیے ویل ہے۔ اور یہی مضمون حدیث کے اندر بھی آیا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھا دکھاوے کا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور دکھاوے کا صدقہ کیا تو بھی شرک کر دیا۔ خالص اللہ کے لیے ہونا ہے۔ فصلی لربک، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، یہ ہے تقاضا۔ فصلی لربک، نماز کس کے لیے؟ اگر بندوں کے لیے ہے تو لربک نہیں ہوئی، اور اگر اللہ کے لیے ہے تو لربک ہوئی۔ یہ اخلاص والی نماز ہے، یہ چلنے والی ہے۔ فصلی لربک وانحر لربک، یہاں لربک پوشیدہ دونوں کے ساتھ ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے، نمازیں بھی اللہ کے لیے۔ یہ صاحب تو کہتے ہیں سجدے میں کروں کس کے، پڑھوں کس کی نمازیں؟ جس در پہ بھی جاتا ہوں در یار لگے ہے، در یار لگے ہے ہر جگہ پہ، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قربانیاں سب کے لیے نہیں، صرف اور صرف میرے لیے۔ ابراہیم سے کہلوایا، سورہ انعام کے آخری رکوع میں کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے ابراہیم ان سے کہو میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا حج، میرا عمرہ، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ آج ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارا جینا اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ ہم جیتے ہیں تو لذتوں کے لیے اور مرتے ہیں تو اپنے تمناؤں کے لیے۔ ہم اللہ کے واسطے نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں۔ جینا مرنا بات کی چیز ہے، پہلے آپ زندگی میں تھوڑا قربانی سیکھو، تھوڑا ایثار سیکھو، رات کا کچھ وقت اللہ کو دے دو، تھوڑا سا وقت مسجدوں کی آبادی کے واسطے دے دو، کیونکہ اگر مسجدیں آپ سے آباد نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کا نام نہیں لکھا گیا ہے ابھی ایمان والوں کی فہرست میں۔ نمازیوں سے مسجد آباد ہوتی ہے،
اور اللہ کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں جو اس آیت پر قسم کھا کے فرماتے ہیں میں اس آدمی کے ایمان کی قسم کھاتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ وہ کیوں قسم کھا رہے تھے؟ سورہ توبہ 10واں پارہ کی یہ آیت ان کے سامنے تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کے گھروں کو آباد وہی کرے گا جس میں ایمان ہوگا آخرت پر اور اللہ پر۔ یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں شخص کے ایمان کی جو نمازوں کے ذریعے مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس مسجدوں سے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، آپ جا کے دیکھو یہ آخر عشرہ ہے نا، پوری عورتیں بازار میں بھری پڑی ہیں، کتنا بولنا ہے، کتنے لوگ بیان کرتے ہیں، جہاں مردوں کو جانا منع ہے وہاں عورتیں گھوم رہی ہیں، اور ان گھروں کے مردوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کو غیرت کیوں نہیں آتی؟ دیوس کہا گیا ہے، جس گھر کے مرد کو غیرت نہ آئے اس کو حضور پاک کی نگاہ میں کیا کہا؟ دیوس۔ دیوس کہتے ہیں بے غیرت کو، جس کی عورتیں باہر پھرتی ہوں اس کو کوئی خیال نہ ہو، کوئی احساس نہ ہو۔ اس لیے اخیر عشرہ خاص طور سے عورتوں کو بھی گھر میں بٹھائیے، ان کو اعتکاف میں بٹھائیے۔ کپڑے میں کمی ہے، عید میں کپڑا پہننا فرض ہے کیا؟ فرض نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پرانا کپڑا پہن کر عید کر چکے ہیں۔ عید خوشی میں کپڑوں کا نام نہیں ہے، کپڑوں کا نام عید نہیں ہے۔ اوپر کا جمال اللہ نہیں دیکھتا، میں نے پہلے سنا دیا آپ کو، لیس الجمال باسباب تزینون فإن الجمال جمال العلم والادب۔ اصل جمال کپڑوں کا نہیں ہوتا، علم و ادب کا ہوتا ہے۔ آپ قرآن اور شریعت کے مطابق چلیں، یہ زینت ہے۔ تھوڑا سا کپڑا کم ہے، کوئی بھی چیز کم ہو سکتی ہے، بازار پھر رہے ہیں، ایک دکان سے نہیں، دو دکان سے نہیں، لگتا ہے پورا انتخاب اپنی پسند کا ہوگا، چاہے رات گزر جائے پورا اسی میں گھومتے رہیں گے۔ تو مردوں کو مسجد میں ہونا چاہیے، عورتوں کو گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف میں بھی مسابقہ نہیں، اخلاص۔ حضور پاک نے چٹائی لگایا مسجد میں، چٹائی لگایا تاکہ گھیر جائے اور لوگوں کی توجہ سے پوشیدہ رکھا جائے۔ چٹائی کا حجرہ بنایا آپ نے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے معتکف اپنے خلوت کے لیے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے، اس کے آنسوؤں پر غیر اللہ کی نگاہ سے بچانے کے لیے، ریاکاری سے بچنے کے لیے وہ ٹاٹ، کپڑا، چٹائی، کسی بھی چیز سے اپنا گھیرا بنا سکتا ہے۔ حضور پاک نے اپنے لیے بنایا، اس کے بعد آپ نے اجازت دے دیا۔ ایک خاتون نے کہا کہ ہم بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں مسجد میں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ اب وہ ایک کے دیکھ کر دوسری نے، تیسری نے، چوتھی نے، کئی خیمے لگ گئے۔ آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ نے اٹھا کر خیمہ پھینک دیا اور کہا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مسابقہ کے لیے ہے، ان کا ہے تو میرا کیوں نہ ہو، میرا ہے تو ان کا کیوں نہ ہو۔ حضور پاک نے سب کو اٹھا کر پھینک دیا اور کہا یہ مسابقہ نہیں چلتا۔ یعنی اللہ کے لیے اگر اعتکاف ہے تو گنجائش رکھا ہے۔ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہونا ہے۔ پہلے نماز پڑھنے عورتیں آتی تھیں مسجد میں، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر حضور پاک دیکھ لیتے عورتوں کا فیشن تو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اور صحابی کا قول حدیث کے برابر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، حدیث مرفوع کے برابر ہوتا ہے صحابیہ کا قول، صحابی ہو یا صحابیہ ہو۔ اگر حضور پاک کے زینت دیکھ لیتے تو عورتوں کو آنا منع کر دیتے، اس لیے عورتوں کو آنا منع رکھا ہے۔ لیکن چونکہ اب رمضان ہے، اس میں فتنہ کم ہے، شیطان بند ہے، اور اس میں بوڑھیاں عورتیں زیادہ توجہ کرتی ہیں، گھر میں قرآن سن نہیں سکتی ہیں، اس لیے اگر فتنے کا ڈر نہیں ہے تو قرآن سننے کی اجازت دی گئی ہے، فتنے سے بچنے کے لیے، اس فتنے سے روکنے کے لیے۔ لیکن اعتکاف عورتوں کا گھر میں کیا ہوگا؟ اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، عورتوں کا اعتکاف گھر میں کیسے ہوگا؟ معتکف مسجد میں رہے گا، سوائے ضرورت شرعیہ اور بشریہ کے وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ معتکف کسی حال میں مسجد سے باہر نہیں جائے گا، جو حصہ نمازیوں کے لیے ہے وہیں رہے گا۔ ہاں، اس کو اگر مسجد میں پانی نہیں ہے، جنابت ہو گئی، غسل کرنا ہے تو جا سکتا، باتھ روم نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے، گاؤں میں کھیت میں جانا ہے جا سکتا ہے، تالاب میں نہا کے آنا ہے تو آ سکتا ہے، ضرورت ہے اصلیہ ساتھ
जनाबत आ गई, फुजले का खुरूज का तकाजा आ गया, जा सकता है। कोई खाने लाने वाला कोई नहीं है, प्यास भूख लग रही है तो उस शिद्दत में भी जा सकता है, ये भी तकाजा शरई है। अल्लाह ने बंदे को ताकत से ज़्यादा हुक्म दिया ही नहीं है। वला नुकल्लिफु नफ्सन, किसी बंदे को अल्लाह ने ताकत से बढ़कर हुक्म नहीं दिया। तो एतकाफ़ में भी बशरी तकाज़े को तकमील जायज़ है। हाँ, आपको पीने का तकाज़ा हो रहा है, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, कम से कम अब तो छोड़ दो। जो अब नहीं छोड़ सके थे अब तो छोड़ दो, ये तो मौका अच्छा छोड़ने का है। मगर हमने कई एतकाफ़ देखा है लोगों का, वो बोलते हैं पेट में दर्द होता, कब्ज़ हो जा, क्या होता नहीं मालूम। उनको अपने विल पावर में कमी दिखती है, वो बोलते हैं नहीं पिएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सही ये है आप अज़्म कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत तकलीफ़ होगी, उस तकलीफ़ पर आप अपना काबू कर लीजिए, आपको आदत बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह, आइंदा के वजह ठीक हो जाएंगे। तो ज़बान को साफ़ रखना है, दांतों को साफ़ रखना है, मिसवाक कसरत से करना है, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब छोड़ देना है। हमारे नबी का नाम जिस ज़ुबान से आप ले रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ रहे हैं, उसमें आपके मुंह से बदबू आ रही है, हुजूर खुश होंगे? सोचो ज़रा, फरिश्ते खुश नहीं होते, 2 मील दूर भागते हैं फरिश्ते। अगर आपके मुंह से बदबू आती है सिगरेट की, गुटखे की, किसी नशा आवर चीज़ की, तो फरिश्ते भागते हैं। और इस मुंह से आप नबी पर रहमत भेजेंगे तो ये रहमत आप पर अजाब बन के बरसेगी। बाज़ लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन शर्तें पूरी नहीं करते हैं, जैसे कुरान में आया है, हदीस के अल्फाज हैं, बाज़ुन्नास इक़राउल कुरान वल कुरानु यलअनु अलैहि। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत भेजता है। क्यों भाई, कुरान लानत क्यों भेजता है? क्योंकि कुरान को वो दफन करके पढ़ रहे हैं, कुरान के हुकूक तोड़ मरोड़ के पढ़ रहे हैं, कुरान को सही पढ़ने के बजाय गलत सनद पढ़ रहे हैं, हुरूफ कट जा रहे हैं, अल्फाज कट जा रहे हैं, तो कुरान उन पर बद्दुआ करता है। ऐसे मस्जिदें अगर आबाद हैं तो दुआ करती हैं और वीरान हैं तो बद्दुआ करती हैं। इसलिए मस्जिद को आबाद करो, आप खुद आबाद रहेंगे। नबी पर दरूद भेजेंगे, आप खुद रहमत में रहेंगे। लेकिन आप दरूद भेजेंगे बदबूदार मुँह से तो रहमत नहीं आएगी बल्कि अजाब आएगा। क्योंकि ये ज़ुबान अल्लाह ने कहा है पाक रखो, पाक रख अपनी ज़बान, तिलमीज़ रहमानी है तू, हो न जाए देखना तेरी सदा बेआबरू। इकबाल ने कहा ये अपने मुंह को धोवो, मिसवाक करने का हुक्म दिया गया है ताकि तुम नमाज पढ़ो तो रहमत की दुआ करो तो ये बात खुश उसलूबी के साथ ऊपर तक जाए, अल्लाह के पास जाए। तो उसके लिए मिसवाक बेहतरीन हल है। यहाँ तक कि फरमाया कच्ची प्याज खाकर मस्जिद न जाओ, प्याज लहसुन खा के मस्जिद न जाओ। सहाबा के पास खाना आया, उसमें ककड़ी के साथ प्याज भी थी, हुजूर ने ढकेल दिया, कहा तुम खाओ क्योंकि तुम सरगोशी नहीं करते हो उससे जिससे मैं सरगोशी करता हूँ। यानी मैं फरिश्ते से बात करता हूँ, मैं ये नहीं खा सकता, तुम खा सकते हो। कच्ची खा कर मत आओ, कच्ची खा के आना पड़े तो मिसवाक करके सफाई कर लिया करो। मिसवाक की इतनी ताकीद की है कि फ़र्ज़ होने के करीब थी। हुजूर पाक ने खुद फरमाया उम्मत की मशक्क़त का डर है, उम्मत की मशक्क़त का डर है, वरना मैं मिसवाक को हर वज़ू में फ़र्ज़ कर देता। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात, हर नमाज में मिसवाक को फ़र्ज़ कर देता। उम्मत की मशक्क़त का हुजूर इतना ख्याल करते हैं। और उम्मत के आशिकों का ये हाल है कि गुड़ पे के गुड़ पर खा रहे हैं, सड़ जा रहा है मुँह, बदबू आ रही है। कितने लोग बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं। ऐसा काम क्यों करते हैं कि मांगना पड़े बाद में? चिराकारे कुन दाखिल की बाज़ायत पशेमानी, शर्मिंदगी क्यों पैदा करो? तो अपने नाखून भी साफ़ रखो, मोछें साफ़ रखो, बगल के बाल साफ़ रखो, नाक के नीचे के बाल साफ़ रखो, अपने वजूद को पाकीज़ा बनाने की पूरी कोशिश करो। और इस सब के बाद कपड़ा और जिस्म के बाद अपने अक़ीदे को तौहीद के साथ रखो, क्योंकि क़ल्ब सलीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लाएगा। क़ल्ब सलीम माने उसका दिल सही सालिम है, इसमें शिर्क नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, कीना नहीं है, किब्र नहीं है, हसद नहीं है, ये दिल साफ़ सुथरा है। ये अल्लाह ने कहा है सूरह शूरा पारा 19 में,
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال کام میں آئے گا، نہ بیٹا کام میں آئے گا، ہاں دل اگر صحیح سالم ہے تو کام میں آئے گا. اس دل کی صحیح سلامتی کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، مسجد کے ماحول میں رہنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، مسواک کرنا ہے، گندی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، انسانوں سے دور ہو کر اللہ سے قریب ہونا ہے. یہ اعتکاف کی خصوصیت ہے. اب اس کے علاوہ آپ نے اب تک کوتاہی کی ہے تو روزے کا کفارہ کب ہوتا؟ اگر انسان مجبور ہو کر روزہ توڑتا ہے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اہم وجہ سے روزہ توڑتا ہے تو صرف ایک روزے کے بدلے ایک روزہ کافی ہے، اس کو قضا کہتے ہیں. لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے معصیت کی ہے، بلا کسی وجہ کے روزہ توڑا ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضاءً تو کافی ہوگا، لیکن کفارہ 2 مہینے کا رکھنا پڑے گا. 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا ایک روزے کے بدلے میں. یہ کتنی بڑی سزا ہے، بڑی سخت سزا. یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا. اس پر بہت واقعات ہیں، بہت لمبی تفصیل ہے. ایک غریب صحابی تھے، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، روزے میں صحبت کر لیا. حضور نے کہا روزے میں صحبت ہے تو صرف قضا کافی نہیں، کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کتنا دینا پڑے گا؟ 60 سا. 60 سا، ایک سا 350 کا، 3.5 کلو کا ہوتا ہے. کہا میں اتنا غریب آدمی ہوں، کہاں سے لا کے دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک صاحب نے حضور کے پاس لا کر ٹوکرا دیا کھجوروں کا، یہ لوگوں کے لیے پیش کر دیا. آپ نے اس آدمی کو بلایا، کہا یہ 60 سا کھجوریں ہیں، یہ تیرا صدقہ اور کفارہ سمجھ کے جا کے کسی غریب آدمی کو دے دے. اس نے کہا حضور پاک اس بستی میں سب سے غریب میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی دنیا میں نہیں ہے. حضور نے ہنستے ہوئے کہا اپنے بچوں کو کھلا دے، اپنے بچوں کو کھلا دے، یہ بھی تیرا کفارہ ہوتا ہے. اللہ کی شان دیکھیے، اگر بچے غریب ہیں اس کے تو اس کا کفارہ یہاں بھی ادا کرنے کا فیصلہ کر دیا اللہ نے. غریب ہونا شرط ہے. آج بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے میں احتیاط نہیں کرتے. غریب ہونا پہلی شرط ہے. جس کو آپ دے رہے ہیں وہ غریب ہونا، یا جس پہ وہ خرچ کرتا ہے کفیل بن کر، ضامن بن کر، وہ غریب ہونا ضروری ہے، مسلم ہونا ضروری ہے. عاقل اور بالغ آدمی کی طرف سے یہ واجب ہوتی ہے. کوئی نابالغ اگر ہے، آپ کے بیٹے کے پاس مال ہے تو واجب نہیں ہے، لمبے مسائل ہیں اس کے. لیکن اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی عالم سے رجوع ہو کے مسئلہ معلوم کر لیں تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. موٹے موٹے مسائل کے لیے معلومات ضروری ہیں. جو چیز فرض ہے اس کا جاننا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا جاننا واجب ہے، جو چیز سنت موقدہ ہے اس کا جاننا سنت موقدہ ہے، جو چیز سنت ہے اس کا جاننا سنت ہے. یعنی علم کے لحاظ سے جو چیز جس درجے کی ہے اس کا حاصل کرنا بھی اسی درجے کا ہے. اللہ نے علم کو فرض کہا ہے، فرض کہا، نبی نے بھی اس کو فرض کہا ہے. علم کا حصول فرض ہے. اس لیے کفارہ کیا ہے اور قضا کیا ہے؟ اگر ایک روزہ چھوٹ گیا ہے تو آپ نے اگر اس کو زندگی بھر روزہ رکھ کے تلافی کرنا چاہیں تو تلافی نہیں ہوگی. اس کی برکت اتنی ہے. رمضان میں اللہ کی رحمت بے حساب آتی ہے. یہ سیزن ہے رحمتوں کا. آپ نے بے موسم روزہ رکھنا چاہا اور موسم میں نہیں رکھا تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی موقع پر حاضر نہ ہو، بے موقع اگر حاضری دیتا ہے. بے موقع حاضر ہونے والے کی ویلو نہیں رہتی بلکہ اس کے سامنے شرمندگی رہتی ہے. اور جو موقع پہ حاضر ہوتا ہے اس کو سرور ہوتا ہے، دل میں بھی اور ہونٹوں پر بھی سرور ہوتا ہے. تو اس لیے موسم میں کام کر لیا کرو. زکوٰۃ بھی رمضان ہی میں نکال دیا کرو. زکوٰۃ کو اگر آپ نہیں دے سکے، کسی کے واسطے رکھے ہیں بعد میں دیں گے، تو کم سے کم اپنے مال سے حساب کر کے اس کو الگ رکھ دینا. ایک ہی میں نہیں رکھنا، نکال دینا ہی الگ کر دینا ہے. اس کے بعد جہاں جہاں آپ کو خرچ کرنا ہے آپ خرچ کر لیجیے. تو اعتکاف ضروری ہے. اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا، جتنا آپ کو توفیق ہے اعتکاف میں رہیے. اور اگر کوئی بندہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کی وہ سعادت ہے، اس کی وہ سعادت ہے. کیونکہ حضور پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا مِن تَقِيٍّ،
ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی کھائے اور تو متقیوں سے کھانا کھائے، یہ دونوں طرف سے روایت موجود ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو، ذکر کرنے والے کو، عبادت کرنے والے کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو یہ آپ کی سعادت ہے، نیک بختی ہے، خوش بختی ہے۔ اور کھانا تو فضلہ بنے گا، آپ کھائیں گے تو فضلہ بنے گا، اور کسی کو کھلائیں گے تو ثواب بنے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے فضلہ بنائیں گے یا ثواب بنائیں گے، یہ آپ کی مرضی۔ اس لیے رمضان کے روزے میں، اعتکاف میں جتنا آپ سخاوت کریں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحیں درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں، اور یہ اعلان ہے